وہ وقت گزر چکا، اب کسی اور کے وقت میں زیادہ دیر غاصب نہیں بنوں گا۔ مختصر سے لمحات کی حاضری ہے۔ جتنی دیر تک ممبر پہ ہوں اس پاک عزت والی شہزادی کا ذکر کرنا چاہوں گا جسے خدا نے قرآن میں لیلۃ القدر کہہ کے یاد کیا۔ تھوڑا تھوڑا بولتے آئیے گا۔ یا عقل انسانی سمجھ نہیں سکتی کہ سیدہ کیا ہے۔ انسانی عقل میں آ ہی نہیں سکتی حقیقت سیدہ۔ اس بی بی کی مدحت پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ لہجہ توحید ہو، لفظ قرآن ہو، سماعت رسول کی ہو، پھر کوئی بتائے کہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ میں پہلی سطر دینے لگا ہوں، جتنی میری قوم کے ماتمی نوجوان بیٹھے وہ سطر وصول کریں گے۔ کون سیدہ؟ جس کی تسبیح کے دانے گناہگار کو رحمان سے مشورے کے قابل بنائیں، اسے بطول کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا وہ بندہ جو دہلیز سیدہ پہ خیرات مانگنے کے لیے آیا۔ میں لفظ پھر کہہ دیتا ہوں، جس کی تسبیح کے دانے گناہگار کو رحمان سے مشورے کے قابل بنائیں، اسے بطول کہتے ہیں۔ جو بندہ نہیں سمجھ سکا استخارہ ہوتا ہے تسبیح پہ، تسبیح منسوب ہے زہرا سے، استخارہ ہے بندے کا اللہ سے مشورہ۔ جس کی تسبیح کے دانے گناہگار کو بغیر وسیلے کے رحمان تک پہنچا دیں، اسے بطول کہتے ہیں۔ جس بندے نے ہاتھ نہیں اٹھایا اگلے جملے پہ خیرات ضرور مانگے گا۔ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ میں نے ممبر آل محمد پہ دعویٰ کیا، میں ممبر آل محمد پہ دلیل دیتا ہوں۔ میں نے کہا جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ اب بھی قرآن ممبر پہ لے آؤ، قرآن کھولتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ زہرا کتنی پاک ہے۔ جب ہم نے خدا کی کتاب کو کھولا تو خدا کے قرآن کے سینے سے آواز آئی، میرے مالک تو بتا خدا کا گھر کتنا پاک ہے۔ آواز آئی ابراہیم سے، ہم نے کہا تھا یا ابراہیم طہر بیتی، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر۔ گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ذمہ داری ابراہیم کی تھی۔ گھر توحید کا تھا، ڈیوٹی ابراہیم کی تھی۔ اب خدا سے پوچھو کہ زہرا کتنی پاک ہے، اب توحید کا لہجہ ہی بدل گیا، اب قدرت کے تیور ہی بدل گئے۔ آواز انما یرید اللہ لیصحب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں، کعبے کو ابراہیم پاک رکھے، بطول کو توحید پاک رکھے۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی خدا میں طاقت۔ سارے بولا مل کے ہاتھ آگے، حیدری۔ جو کعبے سے زیادہ پاک، بسم اللہ سر، اسے بطول کہتے ہیں۔ جہاں میں نے لفظ بطول کہا تو لفظ بطول سے مراد عہدہ ہے، منصب ہے۔ جیسے مردوں میں خلافت، نبوت، رسالت، ولایت، امامت عہدہ، خواتین میں ایک ہی عہدہ ہے جسے بطول کہتے ہیں، کیونکہ مستور نبی نہیں ہوتے، مستور خلیفہ نہیں ہوتے، مستور امام نہیں ہوتی۔ مستورات میں ایک ہی عہدہ جسے بطول کہتے ہیں۔ کچھی ہے، عادل چہرے میرے سامنے بیٹھے ہو، بطول کہتے کسے؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جسے دلیل اچھی لگے وہ بندہ بولے تو صحیح نہ میرے ساتھ۔ بسم اللہ سرکار۔ جسے پاک ہونے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ عزت دار لوگ بیٹھے ہیں، پردے میں مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، اشارہ سمجھے میری قوم۔ خطابت میں لفظوں سے زیادہ اشارے قیمتی ہوتے ہیں۔ اب میں اشارہ کرنے لگا، بطول کہتے کسے؟ جس مستور کو پورا مہینہ قرآن تلاوت سے نہ روکے، ذہین بندے میرے سامنے بیٹھے، مصلی عبادت سے نہ روکے، جسے پورا مہینہ قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، مصلی عبادت سے نہ روک سکے، اسے بطول کہتے ہیں۔ اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے، کتاب کا نام صحیح بخاری ہے، باب کا نام باب مناقب فاطمہ ہے، حدیث کا نمبر 1356 ہے۔ مدینے کی عورتیں اکٹھی ہو کے نبی کے گھر آ گئی اور نبی کی بیوی سے پوچھنے لگی، تو بھی اسی گھر میں رہی ہے، زہرا بھی اسی گھر میں رہی ہے، تو بتا سکتی ہے تو نے زہرا کو کتنا پاک پایا؟ نبی کی بیوی دیکھتی، ما اقول فی حقها ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر و صلاۃ العصر۔ میں تمہیں بتاؤں بطول کتنی پاک ہے؟ ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیا، عصر کے لیے پھر مصلی پہ آ کے کھڑی۔ جس نے ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام لیا، بسم اللہ، عصر کے لیے پھر مصلی پہ آئی۔ یہ ماؤں کے شکموں میں نہیں، یہ ماؤں کی ران پہ ظہور کرتے۔
ماں بھی سجدے میں، بیٹا بھی سجدے میں، پیدا تو اور میں ہوتے ہیں. میں بات مشکل تو نہیں کر گیا؟ یہ نازل ہوتے ہیں، ان کا ظہور ہوتا ہے. چلے میں ایک ہی دلیل دے دیتا ہوں، مشکل بات اسی بھی گہرائی میں جاؤں تو 20-25 منٹ تک بولا جا سکتا ہے. ایک اشارہ کر دیتا ہوں. یہ جو مولا علی کے ہاتھ میں تلوار تھی، یہ مکے کے کسی لوہار نے بنائی تھی؟ مدینے سے خریدی تھی؟ مصر سے کسی نے تحفے میں بھیجی تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ عرش سے. عرش سے. عرش سے. جن کی تلواریں نازل ہوتی ہوں وہ مالک پیدا ہوتے ہیں. اور اس ذوالفقار کا یہ معجزہ ہے. یہ ذوالفقار صرف نازل ہی نہیں ہوئی تھی، کتابیں کہتی ہیں کئی جنگوں میں علی ذوالفقار کے قبضے پہ ہاتھ رکھے نہیں، علی ذوالفقار کو ہوا میں چھوڑ دیتا. ذوالفقار ہوا میں لہراتی ہوئی آتی تھی، 3 گردنیں کاٹتی، 4تھی چھوڑ دیتی، 6 کاٹتی، 7ویں چھوڑ دیتی. مال کے استنے قدموں پہ ہاتھ رکھا کہ یا علی یہ گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دیکھ کے چلتی، خاندان دیکھ کے چلتی. سارے بولو مل کے پنجا کھول کے حیدری. بسم اللہ سکا. جس کی تلوار غیب جانتی، بسم اللہ سکا. وہ مالک ذوالفقار کیا ہو؟ بطول اس مستور کو کہتے ہیں جو پاک ہو. خدا نے مریم کو بطول کہا ہے، لیکن مریم بطول ہے لیکن بطول صغرا. زبان کو زحمت دیجیے گا. زبان کو زحمت دیجیے گا. جس کی زبان لسان اللہ کے اختیار میں، کوشش کرو جتنی دیر زندہ ہو مجلس حسین میں جی بھر کے بولو. جب مر جاؤ پھر قبر میں تم چپ رہنا، تمہاری جگہ علی بولے گا. یہاں تم علی کی گواہی دو، قبر میں علی تمہارے عقیدے کی گواہی دے دے. یہ زبانیں ذکر آل محمد میں جو بولتی ہیں، یہ ان کے مقدمے میں بطور گواہی درج ہو جاتی. مریم بطول ہے لیکن چھوٹی، سیدہ بطول ہے لیکن بڑی. اب کوئی بندہ ذہن میں سوچے نا کہ مریم عیسیٰ کی ماں، زہرا محمد کی بیٹی، وہ ماں ہو کے چھوٹی کیوں؟ یہ بیٹی ہو کے بڑی کیوں؟ دلیل اچھی لگے ایک بندہ مجمع سے بولے، لیکن بولنا ضرور، محنت ضائع نہ کرنا. مریم چھوٹی کیوں ہے، سیدہ بڑی کیوں ہے؟ مریم ہے بغیر شوہر کے بطول. جوان بیٹھو، میں تو تمہارے لیے محنت کر کے پڑھ رہا ہوں. مریم ہے بغیر شوہر کے بطول. جو بغیر شوہر کے بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں، جو شوہر رکھ کے بطول ہو اسے زہرا کہتے ہیں. جس بندے کا ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھا، مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں. زمانے کو پتہ چل جائے گا کہ چھوٹی بطول کون ہے اور بڑی بطول کون ہے. جب چھوٹی کا بیٹا بھی آ جائے گا، بڑی بطول کا بیٹا بھی آ جائے گا، وقت نماز کا ہوگا، اس وقت زہرا کا بیٹا کہے گا تقدم ابن مریم، مریم کا بیٹا نماز پڑھا. عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں. میرا بارواں آگے کھڑا ہوگا. عیسیٰ ایڑیوں پہ سر رکھ کے دنیا کو کہے گا اوے عقیدہ درست کرو. جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے؟ مریم معصومہ ہے، مریم بطول ہے، لیکن مریم کا مقابلہ میری شہزادی سے نہیں ہو سکتا. اب سطر میں بڑی بری کہنے لگا ہوں، آپ سمجھتے ہیں خطیب کھل کے تقریر کرتا ہے. ہم پنجرے میں بند ہو کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں، ہر طرح کے خطرات سے لڑ کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں. میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، اشارہ ضرور سمجھنا. مریم کا مقابلہ میری شہزادی سے نہیں ہو رہا. تو جب نبیوں کی مائیں زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو بے اولاد مائیں زہرا کا مقابلہ کیسے کریں؟ جب سیدہ کا مقابلہ بسم اللہ سرکار عیسیٰ کی ماں سے نہیں ہو رہا. مریم کے پاس صفت کیا تھی؟ خدا کہتا مریم پہلی عورت تھی جس کی شادی بھی نہیں اور بیٹا بھی ہے. ایسا ہی ہے، قرآن نے کہا شادی نہیں بیٹا ہے. ماں بھی معصومہ، شاباش، بیٹا بھی معصوم. شادی بھی کوئی نہیں، بیٹا بھی ہے. جب تم ممبر سے دلیل مانگتے ہو کہ جی ہمیں دلیل دیں جناب مریم کی شادی کیوں نہیں تھی، تو ممبر سے ایک دلیل دی جاتی اس لیے شادی نہیں تھی کہ جناب مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا. یہی دلیل دی جاتی ہے نا، اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں. بڑی سے بڑی دلیل یہ جاتی ہے کہ مریم کے دور میں معصوم نہیں تھا، اس لیے خدا نے معصومہ کو غیر کے گھر نہیں بھیجا، بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. میں کچھی میں پڑھ رہا ہوں، دریا خان بھکر گرد و نواح کا مجمع. مجھے بول کے بتائے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اس نے بغیر شوہر کے جو بیٹا دیا وہ ایک معصوم ہی کھل کر دیتا.
6-7 बंदे बोले हैं, अगर वो आदम के लिए हव्वा बना सकता है, आदम के बेटों के लिए उनकी बीवियां जन्नत से भेज सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। वो मरियम के लिए एक मासूम खल्क कर देता, मरियम की उससे शादी कर देता। मासूम खल्क नहीं किया, फितरत तोड़ दी। मासूम खल्क नहीं किया, कानून बदल दिया। मासूम खल्क नहीं किया, तौहीद खतरे में डाल ली। मेरे मालिक तो मरियम के लिए मासूम क्यों नहीं खल्क करता? खुदा ने कहा मैं कर भी सकता था, मरियम की उससे शादी भी कर सकता। जिस बंदे को दलील अच्छी लगे उसमें वाजिब है वो बोल के तायद करे, मेरे मालिक तूने मासूम खल्क क्यों नहीं किया? फरमाया अगर मैं मासूम खल्क करता, मरियम की उससे शादी करता, क़यामत तक वो मासूम कहता रहता मेरे घर में बतूल रहती है, मैं बतूल का शौहर हूं, मैं बतूल का हाकिम हूं। फरमाया ये आजाद सिर्फ अली के पास है कि उसके घर में बतूल बैठी है। मैं फितरत तब्दील कर सकता हूं, अली की हमशरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कवानीन फितरत को तब्दील करूंगा, फितरत को तब्दील कर सकता हूं, लेकिन कतअन किसी भी सूरत में अली की हमशरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मरियम बतूल है लेकिन छोटी, सैयदा बतूल है लेकिन बतूल अज़रा। बस फजाइल यही बेहतर समझिएगा। एक सत्र सिर्फ मुसीबत की पढ़ दूंगा। इतने बड़े नबी की बेटी 4 घंटे नौकर के दरबार में चुप करके खड़ी रही। बस ये मेरे बदे हाथ हैं, इंशाल्लाह फिर कभी आया जितना आप चाहेंगे मैं उतना पढ़ दूंगा, मेरी मजबूरी है, ये मेरे बदे हाथ हैं। इतने बड़े सरदार की बेटी 4 घंटे तक नौकर के दरबार में चुप करके खड़ी रही। जब थक गई या रो के कहती चाचा सलमान में इतनी देर खड़े रहने की आती नहीं है। ये वही दरबार है जहां मैं आती थी, मेरा बाबा मिंबर छोड़ देता था। 3 दर्द हैं इस मुअज्जमा के, शहादत ना कोई पढ़ सकता है ना कोई बयान कर सकता है। जैसे शहादत आती है वो पर्दे में खून हो रहा है, उसकी आंखों का लहू अभी तक बंद नहीं हुआ, उसे पता है कितनी जख्मी थी मेरी माँ। ये वो आएगा तो जमाने को बताएगा कब्र पोशीदा क्यों है, जख्म कितने थे सैयदा पे। एक आयतुल्लाह ने किताब लिखी, उस किताब का उर्दू में तर्जमा हुआ। किताब का नाम ही बड़ा रोने वाला है। किताब का नाम है फातिमा से फातिमा तक। उस किताब में उन्होंने लिखा जितनी हुसैन की फातिमा जख्मी थी इतनी मोहम्मद की बेटी जख्मी थी। इन दोनों फातिमाओं में यही एक वजह है, वो भी बाबे के बाद चुप नहीं हुई, ये भी बाबे के बाद चुप ना हुई। 3 दर्द में पढ़ूंगा, 1.5 या 2 मिनट पढ़ूंगा। पहला दर्द पढ़ूंगा उसकी वजह पढ़ दूंगा, दूसरा दर्द पढ़ूंगा उसकी वजह पढ़ दूंगा, तीसरा सिर्फ दर्द पढ़ूंगा वजह नहीं पढ़ूंगा। पहला दर्द पढ़ देता हूँ। ये कायनात की वो इज्जत वाली मुअज्जमा है जिसे 7 चादरों का कफन मिला है। मुसाहिब से मोहब्बत करने वाले लोग हो, तुम्हारी नगरी से तो मुसाहिब शुरू हुआ है, तुम्हें मुसाहिब से ज्यादा प्यार है। ये कायनात की वो मुअज्जमा है बाबा जी जिसे 7 चादरों का कफन मिला। अल्लामा मजलसी ने बिहार में लिखा 7 चादरें दी हैं अली ने ज़हरा को। जिस बंदे ने हाय नहीं की उसने समझा शायद अली अमीर था। अली ने 7 चादरें दी। अली ने पहली चादर दी, फिजा रोती ही बाहर आ गई, रो कर दी या अली चादर खून से भर गई है। अली ने दूसरी चादर दी, फिजा की आवाज़ है या अली जख्म बड़ा गहरा है। अली ने तीसरी चादर दी, फिजा की आवाज़ है या अली बड़ी जख्मी है हुसैन की माँ। अली ने 7वीं चादर दी, फिजा ने रोते हुए आके अली के कदमों पे हाथ रखे, रखे का तेरी गुर्बत की कसम उसकी पसलियां शहीद हो गई। माफी मांगे सदात से, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं, माफी मांगे। 7 चादरों का कफन। ये कायनात की पहली मुअज्जमा। दूसरी मुअज्जमा ये कायनात की वो इज्जत वाली बीबी है जिसकी अली ने 40 कब्रें बनाई। जिसने नहीं हाय कहा उसके लिए मैं फिर वजाहत कर देता हूँ। 40 कब्रें। सैयदा का जनाजा घर में पड़ा रहा और अली बेलचा कांधे पे रख के मदीने में बतूल की कब्रें बनाता गया है। आधी रात को अली घर आए, शाम की मलका ने मां का जनाजा छोड़ा, बाबे के कदमों पे हाथ रखा बाबा तुझे पता तेरे अलावा हमें चुप करवाने वाला कोई नहीं है। बाबा रात इतनी क्यों कर दी है? फरमाया ज़ैनब तेरी माँ की कब्रें बना के आया हूँ। ज़ैनब ने छोटे छोटे हाथ जोड़े, रो के कहा बाबा
ابا میری ماں کی ایک قبر بنائی ہے، فرمایا 40 قبریں بنا کے آیا ہو۔ فرمایا بابا مجبوری کیا ہے، 40 قبریں کیوں بنائی ہے؟ علی نے سیدہ کو اپنی باہوں میں لیا، رو کے کہا زینب میں بطول دفنانے نہیں جا رہا، میں بطول چھپانے جا رہا ہوں۔ جو آگ لے کے دروازے پہ آ گئے، کہیں بیلچے لے کے بطول کی قبر پہ چھپا دوں گا میں بطول کو، نشان مٹا دوں گا میں قبر کا۔ آخری درد صرف پڑھنے لگا ہوں، آخری درد پڑھنے لگا ہوں۔ واجب الاحترام تشریف فرما ہے، آخری درد پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے پہلا درد پڑھا 7 چادریں، میرے اندر طاقت تھی، میں نے وجہ پڑھ دی، بابا جی میری مجبوری۔ میں نے دوسرا درد پڑھا، علی نے بنائی 40 قبریں۔ آج بھی کسی کو نہیں پتا بطول کی قبر کہاں پہ ہے، آج بھی 3 جگہوں پہ زیارت پڑھنے کا حکم ہے۔ میں نے 7 چادریں پڑھی، میں نے وجہ پڑھ دی، میں نے 40 قبریں پڑھی، میں نے وجہ پڑھ دی۔ اگر سید زادہ کوئی بیٹھا ہو تو مجھے جملہ معاف کر دینا۔ تیسرا میں صرف درد پڑھوں گا، وجہ نہیں پڑھوں گا۔ دروازہ جلنے سے لے کے 3 جمادی الثانی تک بطول بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے، بطول نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دکھایا۔ اب جس بندے کو ماتم نہیں آیا، اب اسے مجبوری سنا دو۔ آواز آئی حسن کی اماں ہمیں چہرہ کیوں نہیں دکھاتی؟ فرمایا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بعد کھولا۔ 3 جمادی الثانی کو حسن ماں کے جنازے پہ آیا، حسن کی بطول کے رخساروں پہ نظر پڑی، آواز آئی حسین میری تلوار لا، میں ان سے جا کے پوچھوں میری ماں لاوارث نہیں۔ اللہ